صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس بندے میں جس کی تم نے بات کی اس میں وہ موجود تھی جو تم نے کہی تو سن لو وہ غیبت ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلو علیہ برحمۃ رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں ولا تلمزوا انفسکم آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الایمان اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرنا بری بات ہے ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ محترم حاضرین مجلس، اسلام وہ دین ہے جو انسان کو صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرت کا بہترین نظام بھی دیتا ہے۔ معاشرت سے کیا مراد ہے؟ معاشرے میں رہنے سہنے کا طریقہ سلیقہ، اس کا نظام بھی ہمیں اسلام مہیا کرتا ہے۔ آج ہم سب اپنے گھروں، برادریوں، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی اختلاف، حسد، بدگمانی اور غیبت کا شکار ہے، جبکہ قرآن ہمیں ایک ایسا معاشرہ بننے کا حکم دیتا ہے جہاں محبت، خیر خواہی اور بھائی چارہ۔ سبحان اللہ، بے شک ہم سب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر ہماری زبان، افسوس کے ساتھ افسوس، ہماری زبان ایسے زخم لگا دیتی ہے، ایسا درد دے دیتی ہے جو کسی دل پر ساری زندگی داغ چھوڑ جاتی ہے، ساری زندگی کے لیے داغ چھوڑ جاتی ہے۔ اب اس کا ربط کلام، اس آیت کا ربط کلام کیا ہے؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے انہیں آپس کے اختلافات سے بچنا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا جب مسلمان ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں گے، یہ تبھی ممکن ہوگا جب ایک دوسرے کے لیے ایسے الفاظ ادا نہیں کریں گے جس سے ایک دوسرے کی دل آزاری ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا۔ اس آیت میں فرمان دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کو تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے آمنو کہہ کر پکارا ہے کہ لفظ سے مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ کرے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی شخص ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرے، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارے۔ کیونکہ ہمارا معاشرہ کیوں بکھرا ہوا ہے؟ ہمارا معاشرہ کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ ہمارا معاشرہ اس لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس لیے بکھرا ہوا ہے کہ ہم میں حیا نہیں، ایک دوسرے کی حیا باقی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں وہی سبق دیا، معاشرت کا بہترین نظام دیا، اس لیے کہ ہم نے زبان کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، جو منہ میں آیا بول دیا، کسی کے رنگ، کسی کی نسل، کسی کے لباس، کسی کے لہجے یا کسی کے غریب ہونے پر ہنستے ہیں،
یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہم ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں، بات بات پر ہماری زبان پر گالی ہے، ہماری زبان گالی دینے سے دریغ نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، لیکن ہماری زبانیں جو ہیں انہوں نے اس کو ڈیزائن بنا لیا، فیشن بنا لیا، اور کوئی بھی بات بغیر گالی کے تو کی ہی نہیں جاتی. اپنے بھی گربانوں میں جھانک کر دیکھ لو کیا حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت بدکاری سے بدتر ہے، لیکن ہماری زبانیں غیبتوں سے تر ہے. جہاں بیٹھتے ہیں دوسرے کی غیبت، تیسرے کی غیبت. 3 لوگ بیٹھے ہیں، 4 لوگ بیٹھے، ان میں سے ایک اٹھ کر گیا تو باقی 3 نے اس کی غیبت کرنا شروع کر دی. یار اوینجے. دور میں سے دوسرا اٹھ کر گیا تو جو 2 بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی. یار اوینجے. اب ان 2 میں سے ایک بھی اٹھ کر گیا تو جو بیٹھنے والا ہے وہ پہلے والے کو بھی کہتے ہیں یار اوینجے وہ باقیوں کو بھی انہیں نہیں کہتا. تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، لیکن ہماری نظروں میں حیا چلی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی ہے مگر ہم نے جھوٹ کو وتیرہ بنا لیا ہے. حیا نیکی ہے مگر ہم نے جھوٹ کو وتیرہ بنا لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے شر سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھ، مگر ہمارے ہاتھ خدمت انسانیت سے محروم ہو گئے، دوسروں کے تحفظ کی بجائے ظلم کرنے لگے. الغرض ہمارا وجود، ہماری شخصیت، ہمارے اعضاء گناہوں سے آلودہ ہو گئے. اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے دہلیز مصطفیٰ پر آنا ہوگا. اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے سیرت مصطفیٰ سے خیرات لینی ہوگی، حسن آداب اور حسن اخلاق سے آراستہ ہونا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے خیرات لینی ہوگی. یہ تو ہے قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان میں آپ لوگوں کو سناتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے پر بولی نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے کو باتیں سنانا یا ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بغض نہ رکھو، قطع تعلق ہی نہ کرو. یہاں پر بات بات پر ہم اپنی رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیا، فلاں ہو گیا، کچھ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، قطع تعلق ہی کر لی. ایک دوسرے کے سودے پر تجارت کرتے ہیں کہ ایک نے ایک سودا کر لیا تو دوسرے والا اس سے کم بتا کے اور سودا کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کر. جو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے، تقویٰ اس جگہ ہے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اشارہ فرمایا. رسول نے فرمایا تقویٰ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ تقویٰ اس طرف ہے، تقویٰ اس طرف ہے، تقویٰ اس طرف ہے. کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. پرانے زمانے میں جو زمانے جاہلیت تھا عرب کا، اس میں فوقیت کن لوگوں کو دی جاتی، فوقیت سے مراد عزت دی جاتی تھی اس شاعر کو جو کسی دوسرے قبیلے کا تمسخر اڑاتا. وہاں پر اس چیز کے مقابلے بازی لگتی، ایک قبیلہ اس طرف، دوسرا قبیلہ اس طرف، اس کا شاعر اور اس کا شاعر. جو شاعر سب سے زیادہ جس قبیلے کا تمسخر یعنی مذاق اڑاتا اس کو اتنی زیادہ عزت دی جاتی، حتیٰ کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی اور ان کو عزت دی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ پیغام دیا. اللہ نے فرمایا کہ بھی اس چیز سے باز آ جاؤ، جو ایمان لے آئے ہیں، ایمان والے ہو گئے ہیں، وہ اس چیز سے باز رہیں. کیونکہ جو کسی مسلمان کی کمزوری کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے. سبحان اللہ. جو کسی مسلمان، یہاں پر آج ہم کیا کرتے ہیں، کمزوری دیکھی بتانا شروع کر دیا، آپس میں بیٹھے اور اس کے بارے میں گفتگو شروع کر دی، او این تے او این. اور اگر کوئی ہم میں سے کمزور نظر آئے تو یاد رکھو یہ بات، اگر ہم میں سے کوئی کمزور نظر آئے تو یاد رکھو اللہ کے ہاں عزت کا معیار دولت نہیں، اللہ کے ہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے. جو جتنا متقی ہے، جتنا پرہیزگار ہے، اتنا ہی اس کا رتبہ عالی ہے. ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، کہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، غیبت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اکرم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟
آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے نا؟ بے شک فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرو جنہیں وہ ناپسند کرتا ہو۔ تم اپنے بھائی کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرو جنہیں وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر کسی بھائی میں وہ ناپسندیدہ بات موجود ہو جو ہم نے کی تو پھر کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس بندے میں جس کی تم نے بات کی اس میں وہ موجود تھی جو تم نے کہی تو سن لو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں تو وہ اس پر بہتان ہے۔ اور بھی فرمایا کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں یا رسول اللہ، میں پھر غیبت سے باز آ جاؤں، ایک دوسرے پر لان تان سے باز آ جاؤ، عیب جوئی سے باز آ جاؤ، ایک دوسرے کی عیبوں کو ٹٹولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں، یار ادھر عیب نظر آ جائے نہ پھر ایک قابو آ جائے گا بندہ۔ آج کل یہ دور ہے، یار ادھر عیب قابو آ گیا نا پاس ہونے لو تو اسے بلیک میلنگ کر لو۔ آج کے دور میں ہو رہی ہے، کوئی عیبوں کو ہی ہے نا، عیبوں کو ٹٹولتے ہیں، عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور پھر جب کسی کا کوئی عیب ہاتھ آ جائے تو بس پھر اس کو بلیک میلنگ بھی شروع کر دی، وہ عیبوں کو اس کے بیان کرنا بھی شروع کر دیا کہ اگر تم نے ایسے نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معاشرت کا نظام قائم فرما دیا ہے۔ رسول حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ بے شک تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی دوسرے مقام پر بھیجتے تبلیغ کے لیے تو یہ فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے، کسی کام کے لیے، کسی تبلیغ کے لیے کسی دوسرے علاقے میں کہیں پر بھی بھیجتے تو اسے فرماتے، اسے یہ درس دیتے کہ جب تم جاؤ تو لوگوں کو خوشخبری دینا، جب تم جاؤ لوگوں کو خوشخبری دینا، انہیں تقسیم نہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کرنا، مشکل میں مبتلا نہ کرنا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا، کل جہانوں کے آقا، ان کا درس کیا ہے؟ معاشرہ اس وقت ہی درست ہوگا جب ہم دلوں کو جوڑ لیں گے، زبان سے زخم نہیں دیں گے، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کسی دوسرے کو بری لگے، اور دوسروں کے لیے وہی چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جب دوسروں کے لیے وہی چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ برے القاب رکھنا آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ لیں، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور بھی کتنے پلیٹ فارم ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام، وہاں پر ہم دیکھ لیں کیا پھیل رہا ہے آج کل، بے حیائی، فحاشی، یہ سب کچھ پھیل رہا ہے۔ آج ہم اگر کھولیں ٹک ٹاک کھولیں تو اس میں سب سے زیادہ لائکس ہی اس کے ہوتے ہیں جو ڈانسنگ میں آگے ہو، جو گندے مذاق میں آگے ہو، جو فحش گوئی میں آگے ہو۔ اور اگر ہم تھوڑا ٹک ٹاک کو کھنگالیں تو جہاں جو ٹک ٹاک ہے محفلوں والی، اللہ کے ذکر والی، ان کے کوئی لائکس نہیں ہے، ان کے کوئی فالو نہیں ہے۔ تو یہ ٹرینڈ ہے، یہ ہمارے دماغوں کے اندر جو ناسور بھر چکا ہے۔ برے القاب، مومنوں کو اللہ نے تیسرا حکم یہ فرمایا ہے، تیسرا حکم یہ دیا کہ ایک دوسرے کو برے نام اور القاب سے مت پکارو۔ آج کل ہم ایک دوسرے کا نام رکھ دیتے ہیں، برا نام رکھ دیتے ہیں، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نام رکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ وہ ظالم ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو کسی دوسرے کا برا نام رکھے، برے القاب لے، وہ ظالم ہے، کہ وہ اس شخص کو ناپسند ہے اور وہ اس نام سے اس کو پکارتا ہے، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ بے شک ہاں، لیکن یہاں پر ایک اور بھی ہے، کسی کو اچھے کام کی بنا پر، کوئی اچھا کام ہے اس کا، کوئی ویلفیئر کا کام کیا ہے اس نے کوئی علم کے حوالے سے کوئی اچھا کام کیا ہے، اس کو لقب دینا، اس کو اچھا لقب دینا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ نے پیار سے ان کو لقب دیا ابو تراب، ابو تراب کا لقب دیا۔
اس کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، ان کو لقب دے دیا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کا مطلب بلیوں کا باپ، لقب دے دیا حضرت ابو ہریرہ کو، اتنا پیارا لقب تو دیا رسول اللہ نے، اور وہ اسی لقب سے مشہور ہو گئے ابو ہریرہ ابو ہریرہ۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب دے دیا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ حضور کی سنت ہے اچھے القاب دینا، لیکن اس میں حدیث میں کئی مثالیں موجود ہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ 3-4 پیش کی ہیں۔ لہذا بیس الاسم الفسوق کا معنی ہے کسی کو ایسے نام سے یا لقب سے پکارنا جس میں وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنی حد تک سمجھے، اس سے اللہ نے منع فرمایا بے شک کہ کسی کو اس نام سے نہ پکارو، کسی کو اس لقب سے نہ پکارو کہ جس سے وہ اپنی حد تک سمجھتا ہو۔ اللہ حدیث میں اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ذوالیدین، ذوالیدین ایک صحابی تھے، ان کو ذوالیدین کہتے تھے۔ ذوالیدین کا مطلب کیا ہے؟ لمبے ہاتھوں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کے ہاتھ دوسرے صحابہ سے قدرے لمبے تھے، ہاتھ جو ہے انگلیاں وغیرہ، تو ان کو جو ہے سارے ذوالیدین کہہ کر پکارتے تھے، لمبے ہاتھوں والا، تو وہ اسے محسوس نہیں کرتے تھے یہ لقب ہے۔ پھر اس کے بعد حمار یعنی گدھا، ایک دیہاتی صحابی تھے جو دوسروں سے زیادہ جفاکش اور محنتی تھے، تو جب سارے صحابہ ان کو دیکھتے کہ یہ اتنے جفاکش ہیں، اتنے محنتی ہیں، تو انہیں الحمار کہہ کر پکارتے تھے، لیکن وہ اس چیز کو برا نہیں کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو ایک عزت سمجھتے تھے کہ ہاں میں اتنا محنت ہوں، جفاکش والا ہوں۔ لیکن جہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اگر وہ اس کو اپنے لیے توہین اور حد تک سمجھتے تو پھر کہنا یہ گناہ تھا، پھر وہ ظالم ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ خلافت، حجاریہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ، مرشد اکبر حضور لسانی سرکار، زندہ باد، مرشد صدیقی لسانی سرکار، زندہ باد، مرشد صوفی عبدالقیوم سرکار، زندہ باد۔ اب اس آیت کے اندر میں آپ کو 4 مسائل جو میں نے بیان کیا میں دوبارہ ایک بار بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن جو ہے نا وہ اس میں رہے یہ بات اور آپ اس پر عمل بھی کریں۔ ایمان والوں کو کیا کہا اللہ نے؟ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہیں پکارنا، برے القابات نہیں رکھنے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ان چیزوں میں۔ جو کرے گا وہ پھر بھگتے گا۔ اب یہ تھا قرآن مجید، چوتھی آسمانی کتاب، ہماری باقی 3 آسمانی کتابیں بھی ہیں جس میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ تب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تورات میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے اور انجیل میں کیا ہے۔ تورات باب نمبر 19 احبار آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے ہمسایوں سے اپنے جیسا پیار کر، اس سے بدلہ نہ لے اور نہ کینہ رکھ۔ یہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو اپنے ہمسایہ سے اپنے جیسا پیار کر، اس سے بدلہ نہ لے اور نہ کینہ رکھ۔ یہ آیت جو ہے قانونی اور اخلاقی ضابطے کے طور پر نازل ہوئی۔ قوم بنی اسرائیل کو معاشرتی نظام کے لیے یہ حکم دیا گیا، یہ تمہارا معاشرتی نظام ہے کہ تو اپنے ہمسایہ سے اپنے جیسا پیار کر اور اس کے لیے کینہ اور اس سے بدلہ نہ رکھ۔ لیکن ہمارے یہاں پہ چل سارا کچھ ہی ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہاں پر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی ہمسایہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کیا ہے، خود کے گھر تو متنجن پک رہے ہیں لیکن ہمسایہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھی وہ کس حال میں ہے، اس کے بچے کس حال میں ہے، اس نے روٹی بھی کھائی، اس کا کوئی انتظام بھی چل رہا ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مرکزی مفہوم ہے کہ دوسروں سے نفرت، تمسخر یعنی مذاق، کینہ یعنی حسد رکھنے سے روک دیا اور مساوات و احترام کی دعوت دی۔ یہ تھی تورات۔ اب ہے زبور۔ زبور باب نمبر 15 آیت 1 تا 3، اے خداوند کون تیرے خیمے میں بسے، اے خداوند کون تیرے خیمے میں بسے، وہ جس کی زبان غیبت نہیں کرتی، وہ جس کی زبان، ذرا تیرے ساتھ وہ جس کی زبان غیبت نہیں کرتی، وہ جو اپنے ہمسایہ کو برائی نہیں پہنچاتا۔ کون؟ جو اپنے ہمسایہ کو برائی نہیں پہنچاتا اور اپنے دوست کے خلاف بدگوئی نہیں کرتا، اور اپنے دوست کے خلاف بدگوئی نہیں کرتا۔ اے خداوند کون تیرے خیمے میں بسے، خداوند کون تیرے قریب آئے گا، خداوند کون تیرا قرب حاصل کرے گا۔
فرما دیا وہ جس کی زبان غیبت نہیں کرتی، جو اپنے ہمسائے کو برائی نہیں پہنچاتا، جو اپنے دوست کے خلاف بدگوئی نہیں کرتا۔ بے شک زبور نے جو انسان کو پیغام دیا اللہ کے قریب ہونے کا، وہ زبان کی پاکیزگی ہے، یہ زبان کی سبحان اللہ، پاکیزگی بے ہے۔ شک بے شک پھر بدگوئی اور تمسخر یعنی ایک دوسرے کو غیبت کرنا، برے القاب دینا، بری باتیں کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے مذاق کرنا انسان کو اللہ کے دربار سے قریب نہیں کرتی، دور کر دیتی ہے۔ بے شک زبان کی حفاظت عبادت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، جو بے شک غیبت یا مذاق سے بچے وہی اللہ کے قریب۔ یہاں مذاق بھی دو قسم کے ہیں، تمسخر تمسخر دو چیزیں، ایک وہ جو ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے کمزوریاں اچھال کے دوسروں کے سامنے ہنستے ہیں، لیکن ایک وہ جو خوش طبی کے لیے ہے، سبحان اللہ، خوش طبی کے لیے، جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہو ویسے بھی مذاق کر لیتے ہیں جس سے ایک دوسرے کو ہنسی آئے، نہ کہ وہ جو ہے نا وہ شرمسار ہو جائے کہ یار اس نے یہ کیا بات کر دی، عزت نفس مجروح نہ ہو جس کا، وہ خوش طبی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، وہ ساری کرتے ہیں، وہ اس میں منع نہیں ہے، وہ منع نہیں ہے۔ یہ تھی تورات اور زبور، اب ہے انجیل۔ انجیل کے کافی سارے ایڈیشن ہیں۔ انجیل متی باب نمبر 7 آیت 1 تا 2 فرمان ہے کسی پر حکم نہ لگاؤ تاکہ تم پر بھی حکم نہ لگایا جائے، اللہ کیونکہ جس عدالت سے تم فیصلہ کرتے ہو اسی سے تمہارے حق میں بھی فیصلہ کیا جائے گا، بے شک اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا مفہوم یہ آیت کیا سکھا رہی ہے؟ کسی کی غلطی یا کمزوری یا جلدی فیصلہ یا تمسخر نہ کرو، کیونکہ تم خود بھی اسی پیمانے سے ناپے جاؤ گے۔ بے شک یہ بالکل ویسا ہی سبق ہے جیسے ہمیں سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کسی قوم، کسی فرد، کسی عورت کا مذاق نہ اڑاؤ، کیا پتا وہ تم سے بہتر ہو، تو پھر تم لوگ بھی اللہ کے ہاں اسی طرح ناپے جاؤ گے۔ پھر جب تم اللہ کے ہاں ناپے جاؤ گے تمہیں کون بچانے والا ہوگا وہاں پر؟ بے شک پھر یعقوب کا خط، یعقوب باب 4 آیت 11 تا 12، اے بھائیو ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، اے بھائیو ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، جو اپنے بھائی کی برائی کرتا ہے یا اس پر حکم لگاتا ہے وہ شریعت پر حکم لگاتا ہے۔ کتنا سخت ہے کہ جو اپنے بھائی پر حکم لگائے گا وہ شریعت پر حکم لگاتا ہے۔ ایک ہی شریعت دینے والا ہے اور ایک ہی جج ہے جو بچا بھی سکتا ہے اور ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ بے شک یعقوب نے لوگوں کو سمجھایا، یعقوب علیہ السلام لوگوں کو سمجھایا کہ دوسروں کی برائی کرنا گویا شریعت پر اعتراض کرنا ہے۔ جو اپنے دوسرے بھائی کی برائی کرتا ہے وہ شریعت پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ آیت انسان کو غیبت، بہتان اور خود کو برتر سمجھنے سے روکتی ہے۔ اب آخری خط افسیوں باب 4 آیت 29 تا 32، تمہارے منہ سے کوئی بری بات نہ نکلے بلکہ وہی بات کہو جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر طرح کی تلخی، غصہ اور بدزبانی کو دور کرو، بلکہ ایک دوسرے پر مہربان اور رحم دل بنو، اور جس طرح خدا نے تمہیں معاف کیا تم بھی ایک دوسرے کو معاف کرو۔ یہ آیتیں اخلاقی تربیت کا عظیم سبق دیتی ہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، بد کلامی نہ کرو، دوسروں کو عزت دو، معاف کرو اور نرمی اختیار کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی تو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ارشاد ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے۔ دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ محفوظ رہیں گے۔ اب میرے ساتھ آپ نے عہد کرنا ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ صرف آپ نے سنا ہی نہیں ہے، آپ نے دماغ دل میں بٹھا بھی لیا، اس پر عمل کرو گے تو اے اہل ایمان سنو، اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ الحجرات میں ادب، اخلاق اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں مگر ہمارے دلوں میں تمسخر، طنز اور بدگمانی زندہ ہے، کیونکہ ہم نے اس سورت کے پیغام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو صرف پڑھا ہے، اس کو دل اور دماغ میں نہیں بسایا۔ ہاں یہاں پہ ایک بات ہے، اگر 4-5 دوست ہو نا، اگر ان میں سے کوئی ایک دوست کہے یار نماز پڑھنے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی بن گیا ہے، آپ پڑھنا کہ تو جا کے پڑھ رہا، یہ کرتے ہیں نا اس طرح۔ آج کے بعد اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، اگر ہم نے کبھی ہاتھوں بلند کرے، اگر یہ عہد کریں، اگر ہم نے کبھی انشاءاللہ کسی بھائی کا مذاق اڑایا، اسے کمتر سمجھا یا اس کے عیب بیان کیے تو فوراً توبہ کریں، آمین، بے شک کیونکہ
جو کسی مومن کو حقیر سمجھتا ہے، جو کسی مومن پر تان کرتا ہے، وہ گویا خدا کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، اللہ وہ گویا خدا کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ یاد رکھو، عزت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ذلت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ نہ چہرے کی رنگت سے کوئی افضل ہے، نہ زبان، نہ قوم، نہ قبیلہ، بلکہ وہی افضل ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ ہمیں وہ نظر عطا کرے جو مخلوق خدا کی عظمت کے لیے ہو، آمین، بے شک، وہ زبان عطا فرمائے جو کسی مسلمان کی تذلیل نہ کرے، آمین، اور وہ دل عطا فرمائے اللہ جو ہر بھائی کے لیے خیر خواہی سے جڑا ہو، ہر بھائی کے لیے خیر خواہی کا سوچتا ہو۔ آؤ ہم سب مل کر اپنے دلوں میں یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم کسی مسلمان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، انشاءاللہ، نہ دل میں کینہ رکھیں گے، نہ عیب جوئی کریں گے، بلکہ محبت، احترام اور اخلاق کو ہی اپنی پہچان بنائیں گے۔ انشاءاللہ، اور آخر میں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں فرمایا سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سبحان اللہ اللہ، بے تعالی شک، ہمیں تقوی، عجز، عاجزی اور حسن اخلاق سے مالا مال فرمائے، آمین، اور ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ صرف سننے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔